السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشیل۔ دوستوں، سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ کل ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، کل میں سفر پر تھا۔ تو دوستوں، آج ہم بات کریں گے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ علیہ کو پنجابی شاعری کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ اس بہت بڑے عالم عظیم شاعر، باکمال صوفی اور صاحب کرامت درویش کا پورا نام کہیں مسعود الدین فرید لکھا ملتا ہے اور کہیں فرید الدین مسعود۔ ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور محقق محمد آصف نے تحقیق سے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ کا جنم 584 ہجری اور 1188 عیسوی میں ضلع ملتان کے ایک قصبہ کوٹھیوال، جو ملتان سے تقریباً 10 یا 12 میل کے فاصلے پر ہے، میں ہوا، اور 5 محرم 689 ہجری 5 مئی 1280 عیسوی میں پاک پتن شریف میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے والد کا نام قاضی جمال الدین ہے اور شجرہ نسب حضرت عمر فاروق اعظم رحمہ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم کوٹھیوال میں ہی حاصل کی، پھر ملتان آ کر مولانا منہاج الدین ترمذی کی درسگاہ سے کسب فیض حاصل کیا۔ درس و تدریس کی تکمیل کے بعد روحانی فیض و برکات کے حصول کے لیے دہلی پہنچے اور خواجہ معین الدین چشتی کے توسط سے چشتی سلسلہ کے عظیم شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ وہاں سے آپ اجوداً، جسے اب پاک پتن کہتے ہیں، تشریف لے آئے اور عمر کا باقی حصہ یہیں بسر کیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ علیہ آپ کے ہم عمر تھے اور ان سے قلبی لگاؤ تھا۔ بابا فرید رحمہ اللہ علیہ کو گنج شکر کہا جاتا ہے اور اسی سلسلے میں ان کی کئی کرامتیں مشہور ہیں۔ آپ اپنی علمی اور صوفیانہ عظمت و وجاہت کی بدولت عجز و انکسار اور شفقت و محبت سے عوام و خواص کو اپنی طرف متوجہ کرتے رہے۔ ہندو مسلم عوام میں یکساں مقبولیت رکھتے تھے۔ آپ کے 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ آپ کے مرید اور داماد تھے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمہ اللہ علیہ کے بھانجے اور مرید تھے۔ آپ نے عربی اور فارسی اور مقامی زبان پنجابی میں اشعار کہے تھے۔ بابا فرید رحمہ اللہ علیہ نے اپنی شاعری سے تبلیغ کا کام لیا اور ان کی زندگی کا مقصد اللہ کے احکام کی تبلیغ تھا، چنانچہ یہ ساری عمر تبلیغ، رشد و ہدایت اور وعظ و نصیحت میں مصروف رہے۔ آپ پند و موعظت کرنے کے لیے جو زبان استعمال کرتے تھے وہ پنجابی زبان تھی۔ آپ کا پنجابی کلام شلوک یا دوہے کی شکل میں ملتا ہے۔ ان کے دوہوں میں بڑا رس اور بلاغ کی مٹھاس ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں کا خیال ہے کہ بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ علیہ کے وہ تمام دوہے جو گورو گرنتھ صاحب میں موجود ہیں ان کے نہیں بلکہ شیخ ابراہیم فرید ثانی رحمہ اللہ علیہ کے ہیں، جو حضرت گنج شکر کے سلسلے کے 11ویں فرد سجادہ نشین تھے۔ مگر بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ دوہے شلوک صدیوں پہلے کی تصنیف ہیں۔ یہ شلوک شیخ ابراہیم فرید ثانی رحمہ اللہ علیہ نے بابا گرو نانک کو لکھوائے تھے اور انہوں نے ان اشعار کو گرنتھ میں شامل کر دیا تھا۔ منشی جیشی رام مشتاق مؤلف و مرتب و ارشادات فریدی فرماتے ہیں کہ حضرت بابا فرید رحمہ اللہ علیہ کے سجادہ نشین شیخ ابراہیم فرید ثانی رحمہ اللہ علیہ بیٹھے تھے کہ بابا گرو نانک جی آئے اور آ پہنچے۔ دونوں کے فقر اور تصوف کے بارے میں سوال جواب ہوئے۔ آخر نانک جی نے فرمایا،
ہم توحید کے بارے میں ایک کتاب لکھ رہے ہیں۔ آپ بابا فرید رحمہ اللہ علیہ سے اجازت لے دیں تاکہ ان کے بول شلوک اس کتاب میں شامل کر لیے جائیں۔ شیخ ابراہیم فرید ثانی رحمہ اللہ علیہ نے استخارہ کر کے آپ کی روح سے اجازت لے لی۔ سب سے پہلے مکالیف مصنف سکھ ریلیجن نے یہ شوشہ چھوڑا کہ گرو گرنتھ میں شامل شلوک بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ علیہ کے نہیں بلکہ شیخ ابراہیم فرید ثانی کے ہیں۔ اسی بات کو ڈاکٹر لاجونتی رام کرشن نے اپنی کتاب پنجابی صوفی پوئٹس میں دہرا دیا۔ بابا بدھ سنگھ نے ہنس چوگ میں یہ لکھا کہ ان میں سے کچھ شلوک حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ علیہ کے ہیں اور کچھ شیخ ابراہیم فرید ثانی رحمہ اللہ علیہ کے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیخ ابراہیم فرید ثانی شاعر نہیں تھے، ان سے صرف ایک نصیحت نامہ منسوب کیا جاتا ہے۔ مکالیف نے پہلی دفعہ ان کو شاعر کہہ کر اہل قلم کو چکر میں ڈالا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ بابا فرید رحمہ اللہ علیہ نے نہ صرف پنجابی کے شاعر تھے بلکہ ان کو تو فارسی، عربی اور اردو ہندی کا بھی شاعر کہا جا سکتا ہے۔ حافظ محمود شیرانی اور مولوی عبدالحق تو ان کو اردو کا پہلا شاعر تسلیم کرتے ہیں۔ ہندی میں بھی آپ کے اشعار ملتے ہیں۔ گرنتھ صاحب کے علاوہ آپ کی پنجابی شاعری کے نمونہ کئی اور کتابوں سے بھی ملتے ہیں۔ امیر خرد نے اپنی کتاب سیر الاولیاء میں بابا فرید رحمہ اللہ علیہ کے نثری اقوال بزبان پنجابی کے علاوہ آپ کے ایک دوہے کو بھی بیان کیا۔ یہ کتاب شیخ ابراہیم سے کم از کم 150 سال بیشتر لکھی گئی۔ جواہر خمسہ ایک قلمی نسخہ ہے جس کو شیخ محمد غوث نے لکھا تھا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ بابا فرید رحمہ اللہ علیہ پنجابی میں شعر کہتے تھے۔ یہ کتاب شیخ ابراہیم کی پیدائش سے پہلے کی ہے۔ میر عبدالواحد بلگرامی نے اپنی کتاب سبع سٹامل میں دو دوہے بابا فرید رحمہ اللہ علیہ کے دیے ہیں۔ یہ کتاب 1561 عیسوی میں لکھی گئی تھی جبکہ شیخ ابراہیم بھی ابھی 9 سال ہی کے تھے۔ نیز یہ کتاب گرو گرنتھ صاحب 1604 عیسوی سے بہت پہلے لکھی گئی تھی۔ مقالات حافظ محمود شیرانی مرتبہ مظہر محمود شیرانی اردو کی نشو و نما میں صوفیائے کرام کا کام از ڈاکٹر مولوی عبدالحق خزانہ رحمت از شیخ باجن خطہ پاکچ از مسعود حسن شہاب خلاصتاً الانوار اور قلمی نسخہ از سید امام الدین بھاکری 3 جلد بانی بابا فرید جی از پنڈت اومکار ناتھ جیسی کتب سے بابا فرید رحمہ اللہ علیہ کے پنجابی کلام ملتا ہے۔ شیخ ابراہیم فرید ثانی کے متعلق یہ خیال ظاہر کرنا کہ گرو گرنتھ میں ان کا کلام درج ہے غالباً ناموں کی مماثلت کی وجہ سے ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ کی شاعری میں اخلاق و تصوف کے نکات بڑے سادہ اور دلکش انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ شعروں میں روانی، سلاست اور تاثیر بے حد ہے۔ آپ کی شاعری میں توحید، فنا، حیات بعد از موت، قیامت، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز جیسے موضوعات ملتے ہیں۔ ان کا مقصد تبلیغ اسلام، کردار کی اصلاح اور معاشرے کی تعمیر ہی فرماتے ہیں۔ اور کچھ اس طرح فرماتے ہیں: اٹھ فریدا وضو ساز صبح نماز گزار جو سر سائیں نہ نیویں سو سر کپ اتار۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے بابا فرید رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں: اے فرید، صبح اٹھ کر وضو کر اور نماز پڑھ، جو سر اللہ کے حضور نہیں جھکتا اسے کاٹ دینا چاہیے۔ ایک اور جگہ خود مذمتی کے انداز میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: فریدا بے نمازا کیتا اہ نہ بلی ریت کدے چل نہ آیا پنجے وقت مسیت۔ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی چاہتے تھے۔ نہ صرف نماز ادا کرنے کی تاکید کی ہے بلکہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی پابندی بھی کی ہے۔
بے نماز کو کتا کہا گیا ہے، یہ بات وہ شخصیت کہہ رہے ہیں جس نے نماز کی ادائیگی کے بارے میں عمر بھر غفلت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے علیم و بصیر ہونے کے بارے میں فرماتے رہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی